بات کرتے ہیں سورہ نور کے متعلق۔ یہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ شروع کرتے ہیں سورہ نور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ ترجمہ۔ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلے احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب ہم تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ حد، رجم اور کوڑوں کی سزا۔ اچھا دوستو، اس میں رجم کا کہیں اوپر جو ہم نے پڑھا، اس میں رجم کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس میں کلیئر کٹ جو ترجمہ اس میں بتایا گیا ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت، دونوں کو یعنی زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ اس میں شادی شدہ غیر شادی شدہ اس میں کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں۔ سیدھی سی بات کی گئی، زانی نکاح کے بغیر جو سیکچول ریلیشن شپ قائم کریں گے اس کی سزا، مرد اور عورت اس کی سزا 100 کوڑے۔ تشریح میں وہ کہتے ہیں حد رجم اور کوڑوں کی سزا۔ آیت 1-2۔ اس بیان سے کہ ہم نے اس صورت کو نازل فرمایا، اس صورت کی بزرگی اور ضرورت کو ظاہر کرنا ہے، لیکن اس سے یہ مقصود نہیں کہ صورتیں ضروری اور بزرگی والی نہیں ہیں اور صورتیں۔ فرضناہا کے معنی مجاہد نے یہ بیان کی ہیں کہ حلال و حرام، امر و نہی، حد و غیر وغیرہ کا اس میں بیان ہے کہ حدود، باؤنڈریز۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے ہم نے تم پر اور تمہارے بعد والوں پر مقرر کر دیا۔ 2۔ اس میں صاف صاف کھلے کھلے روشن احکام بیان فرمائے ہیں تاکہ تم نصیحت و عبرت حاصل کرو، احکام الہی کو یاد رکھو۔ اور پھر ان پر عمل کرو۔ پھر زناکاری کی شرعی سزا بیان فرمائی۔ زناکار یا تو بے شادی شدہ ہوگا یعنی کنوارا، یا شادی شدہ ہوگا یعنی جو حریت، بلوغت اور عقل کی حالت میں نکاح شرعی کے ساتھ کسی عورت سے ملا ہو، پس کنوارا جس کا نکاح ابھی نہیں ہوا، وہ اگر زنا کر بیٹھے تو اس کی حد وہی ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی اس آیت میں جو بیان ہوئی ہے نا وہ 100 کوڑے ہیں۔ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کا ذکر نہیں ہے قرآن کی آیت میں۔ ان چیزوں کو ذرا آپ نوٹ کرتے جائیں، یہ تشریح میں آگے آئیں گے نا، یہ رجم کر دیتے ہیں۔ اور جمہور علماء کے نزدیک اسے سال بھر کی جلا وطنی بھی دی جائے گی۔ ادھر صرف 100 کوڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کو 100 کوڑے ماریں گے پلس 1 سال کی جلا وطنی بھی دی جائے گی، جبکہ قرآن پاک میں جلا وطنی نہیں ہے۔ ہاں امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ یہ جلا وطنی امام کی رائے پر ہے۔ آگے نا اختلاف، جب انسانی باتیں شروع ہوتی ہیں نا تو اس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جلا وطنی امام کی رائے ہے، یہ ابو حنیفہ کا قول ہے، اگر وہ چاہے دے چاہے نہ دے۔ جمہور کی دلیل تو بخاری و مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ 2 اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا، وہ اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا، میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 لونڈی دی۔ پھر میں نے علماء سے دریافت کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے پر شرعی سزا 100 کوڑوں کی ہے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور اس کی بیوی پر رجم یعنی سنگ ساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں تم میں اللہ کی کتاب کا صحیح فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ کی کتاب کا، اللہ کی کتاب میں تو صرف 100 کوڑے ہیں۔
لونڈی اور بکریاں تو تجھے واپس دلوا دی جائیں گی اور تیرے بچے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی. اور اے انیس تو اس کی بیوی کا بیان لے. یہ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ انس کے ایک شخص تھے. اگر وہ اپنی سیاہ کاری کا اقرار کر لے تو اسے سنگسار کر دینا اس عورت کو. چنانچہ اس بیوی صاحبہ نے اقرار کیا اور انہیں رجم کر دیا گیا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کنوارے پر 100 کوڑوں کے ساتھ ہی سال بھر تک کی جلاوطنی بھی ہے. جبکہ قرآن پاک میں دوستو آپ نے سورہ نور کی شروع کی آیت جو دیکھی وہاں کلیئر کٹ ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارو. نہ ادھر شادی شدہ غیر شادی شدہ کی تفریق کی گئی ہے، نہ ہی وہاں سال بھر کی جلاوطنی. کتاب الہی میں کلیئر کٹ مینشن ہے کہ 100 کوڑے زنا کی سزا. اگر شادی شدہ ہے، اب یہ آگے اپنی یہ تفاسیر بیان کی جا رہی ہیں لوگوں، اگر شادی شدہ ہے تو وہ رجم کر دیا جائے گا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. چنانچہ موطا مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کو آپ سر غور سے سنیے گا دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی کہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے. اس کتاب اللہ میں رجم کرنے کے حکم کی آیت بھی تھی. دیکھیں حضرت عمر فاروق کے نام کے ساتھ یہ چیز منسوب کی جا رہی ہے کہ اس قرآن کتاب اللہ میں رجم کرنے کے حکم کی آیت بھی موجود تھی. نعوذ باللہ، اتنا بڑا الزام اب یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب قرآن محفوظ نہیں ہے، کہ آج تو نہیں ہم پاتے. جس سے ہم نے تلاوت کیا عمر فاروق کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، جسے ہم نے تلاوت کیا، یاد کیا، اس پر عمل بھی کیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رجم کیا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے. ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا ہے چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں. اب دوستو آپ خود فیصلہ کرو، قرآن پاک میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. الحجر، سورہ الحجر 9 نمبر آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. دوستو اس آیت کو غور سے دیکھو، اور وہ جو کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ ہم رجم کی آیت پڑھتے تھے. اچھا آگے دیکھیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. الکہف سورۃ ہے اور 27 نمبر آیت، اور تمہارے پروردگار کی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سنا دو. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، خدا کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں. ہم نے بدل دیا کہ رجم ڈال دیا اندر، تم اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے. اور تمہارے پروردگار کی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سنا دو. خدا کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں، تم اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اب آتے ہیں ادھر دوبارہ، خود کہہ رہے ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ جب کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب میں اللہ نے رجم کے حکم کی آیت بھی دی تھی. کچھ زمانہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجم کیا. پھر مجھے ڈر لگتا ہے کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان کے انہوں نے کہا ایسا پیش کیا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں. کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے اس پر جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو خواہ عورت، جبکہ اس کے زنا پر شرعی دلیل ہو یا حمل ہو یا اقرار ہو. یہ حدیث بخاری و مسلم میں اس سے بھی مطول ہے. مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ رجم یعنی سنگ ساری کا مسئلہ ہم قرآن میں نہیں پاتے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے خطبے میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سنساری کا مسئلہ ہم قرآن میں نہیں پاتے. دور ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
قرآن میں صرف کوڑے مارنے کا حکم ہے. یاد رکھو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا، مگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ قرآن میں جو نہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا، تو میں آیت رجم کو اسی طرح لکھ دیتا جس طرح نازل ہوئی تھی. یہ حدیث نسائی کی ہے، یعنی لکھ دیتا جیسے نازل ہوئی تھی رجم کی آیت. اب ذرا اس دوبارہ غور کریں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تمہارے پروردگار کی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سنا دو، خدا کے قوانین کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رجم کی تھی لیکن میں اب نہیں لکھوں گا، کر لو گل، تم اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے. اچھا جی، یہ پڑھیں البقرہ کی آیت نمبر 79 سورہ بقرہ. فوائل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت وصول کریں. تباہی ہے ان لوگوں کے جو کتاب لکھتے ہیں، اور تباہی ہے جو وہ کمائی کرتے ہیں. یعنی تباہی ہے ان لوگوں جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے پھر کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہے. کیا یہ دوستو وہی بات نہیں ہو رہی کہ خدا کی کتاب میں تو رجم کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن ہم یہ تفسیر ابن کثیر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ رجم کی آیت، لیکن میں لکھ نہیں سکتا قرآن میں. اگر تھی تو قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ دوسری طرف قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے نازل کیا اور میں ہی اس کا محافظ ہوں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سورہ حجر 9 قرآن پاک میں آپ دیکھیں یہ آیت، سورہ حجر کی سورت آیت نمبر 9. تو دوستو ذرا غور کریں اس پہ. یہ حدیث نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں رجم کا ذکر کیا اور فرمایا رجم ضروری ہے، وہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا. اگر لوگوں کے اس کہنے کا کھٹکا نہ ہوتا، یعنی کہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں زیادتی کی جو اس میں نہ تھی، تو میں کتاب اللہ کے ایک طرف آیت رجم لکھ دیتا. اب آپ خود فیصلہ کریں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں قرآن پاک خدا کی کتاب کے ساتھ. مثلا اس میں ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں اس طرح کی کتابیں لکھ لکھ کے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ میں زیادتی کی جو اس میں نہ تھی، تو میں کتاب اللہ کے ایک طرف آیت رجم لکھ دیتا. عمر بن خطاب، عبد الرحمن بن عوف اور فلاں فلاں کی شہادت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا. یاد رکھو تمہارے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم کو اور شفاعت کو اور عذاب قبر کو جھٹلائیں گے، اور اس بات کو بھی کہ کچھ لوگ جہنم سے اس کے بعد نکالے جائیں گے کہ وہ کوئلے ہو گئے ہوں. مسند احمد میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رجم کے حکم کے انکار کرنے کی ہلاکت سے بچنا. تو قرآن پاک میں کیوں نہیں لکھ دیا حضرت؟ قرآن پاک ہمارا ایمان ہے کہ ایسے محفوظ ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، ایز اٹ از سب لوگ مانتے ہیں. حتیٰ کہ جو یورپ ہے کسی نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم نے اس میں تبدیلی پائی ہے کوئی، وہ بھی اس کو ایسے ہی مانتے ہیں. ہاں ایمان نہیں لاتے اس کے اوپر. آگے آیت سورہ بقرہ اس کی آیت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ سورہ نمبر 23 ہے، 23 ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے نا، شک ہے، ڈاؤٹ میں ہو، تو اس کے مانند ایک ہی صورت لے آؤ. اور آپ کو پتہ ہے صورتیں چھوٹی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اتنی ہی صورت بے شک لے آؤ. وہ چیلنج قبول نہیں کر سکے تھے. اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زامہ جتنے بڑے بڑے حمایتی سب کو بلا لو. مثلا ایک کھلا چیلنج آج تک کوئی نہیں لا سکا.
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے لائے ہیں اور اسے صحیح کہا ہے. دیکھیں امام ترمذی کہہ رہے ہیں، انسان کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن ذکر کر رہا ہے نازل نازل نازل، اور انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اور جو ان پہ نازل کیا اللہ تبارک نے قرآن پاک میں، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرے تمام ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. جو بھی اس کتاب کے مطابق چلے گا وہ اطیع اللہ و اطیع رسول کرے گا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہوگا. لوگ اب مروان کے پاس بیٹھے تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ نے فرمایا ہم قرآن میں پڑھتے تھے کہ شادی شدہ مرد یا عورت جب زنا کاری کریں تو انہیں ضرور رجم کر دو. مروان نے کہا پھر تم نے اس کو قرآن میں نہ لکھ لیا؟ فرمایا سنو، ہم نے جب اس کا ذکر چلا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری تشکی کر دیتا ہوں. ساری بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہلوائی جا رہی ہے، دوسرے خلیفہ ہیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ذکر کیا کہ وہ اور رجم کا بیان کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے ایسا ذکر کیا اور رجم کا بیان کیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رجم کی آیت لکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو میں اسے نہیں لکھ سکتا. اب دوستو ذرا اس آیت کی طرف آ جاؤ. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور تمہارے پروردگار کی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سنا دو. جو وحی کی جا رہی اسے سنا دو. ادھر کہا جا رہا ہے میں تو نہیں لکھ سکتا. اب کیا کریں گے آپ؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے ہی ہے وہ چیزیں تفسیر ابن کثیر میں جو لکھی گئی ہیں. خدا کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں. سورہ کہف 27 نمبر آیت تم اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. یا اسی کے مثل روایت نسائی میں بھی ہے. بس ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ رجم کی آیت پہلے لکھی ہوئی تھی، پھر تلاوت میں منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا. اب یہ کہاں سے آپ نے کہ رجم کی آیت پہلے لکھی ہوئی تھی، کہاں سے منسوخ آپ نے کر دی؟ ابھی میں نے آپ کو آیت یہ بار بار دکھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پروردگار کی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جا رہی اسے لوگوں کو سنا دو. خدا کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں. اور یہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے لکھی ہوئی تھی پھر تلاوت میں منسوخ ہو گئی پھر اور حکم باقی رکھا. واللہ، اور آگے کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی جانتا، سانوں تو پتہ نہیں کہ تھی بھی کہ نہیں تھی. واللہ عالم کر کے بات ختم کر دی. مطلب آپ کی بات پہ کبھی اگر ڈاکٹر کسی بندے کو نسخہ دے وہ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آگے سے کہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے مجھے تو نہیں پتا، تو مریض بھی اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیوی کے مثلا یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا ہے وہ قرآن ہے. قرآن پاک میں کلیئر ہے، قرآن کے کہ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیوی کے رجم کا حکم دیا جس نے اپنے ملازم سے بدکاری کرائی تھی. اب یہاں یہ بھی سوچ لیں جب اس لڑکے کے باپ کے پاس 100 بھیڑیں دینے کے لیے تھیں تو اس نے اپنے بیٹے کو کیوں نہ دے دی کہ تو ان کو پال لے، اپنے گزارا کرو ان بھیڑوں کو پال کے، مویشی پال کے. اس نے ضرور اس کو نوکری کروانی تھی. اس پہ بھی ذرا غور کرو. یہ جو حدیث جس طرح پیش کی جا رہی ہے کہ اس نے اس کو جو 100 دے دی اپنے بچے کو بچانے کے لیے بھیڑیں دیں، ایک غلام بھی دیا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز رضی اللہ تعالیٰ کو ایک غلام دیا، عورت کو رجم کرایا. ان سب واقعات میں یہ مذکور نہیں کہ رجم سے پہلے آپ نے انہیں کوڑے بھی لگوائے ہوں. ایک اور مسئلہ آ گیا کہ رجم سے پہلے آپ نے انہیں کوڑے بھی لگوائے ہوں، بلکہ ان سب صحیح اور صاف حدیثوں میں صرف رجم کا ذکر ہے کہ کسی میں بھی کوڑوں کا بیان نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو کوڑے کہتا ہے. اسی لیے جمہور علماء اسلام کا یہی مذہب ہے. ابو حنیفہ، حنفیہ، مالک، شافعی بھی اس طرف گئے. امام احمد فرماتے ہیں پہلے اسے 100 کوڑے مار دیجیے پھر رجم کرنا چاہیے تاکہ قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جائے. آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ یعنی قرآن تو کلیئر ہے. اب یہ بھی یہاں مان رہے ہیں کہ رجم کی سزا جو ہے ان کو قرآن جو کہہ رہا ہے قرآن کوڑے ہی کہہ رہا ہے. اگر وہ ان کو رجم کی تھی تو پھر ان کو کوڑے کیوں لگوا رہے ہیں؟ دیکھ دوستو، جب بھی انسان
دو رائے قائم کرے وہ انسانوں کی رائے ہوگی، حق صرف ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی جو انبیاء علیہ السلام پہ آتی تھی اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی اور قرآن پاک میں سیو ہے۔ اگر آپ حق کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو ایک یہ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ تل کا امت قد خالت لہا ما کسبت ولہم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، سورہ بقرہ کی آخری آیت اس کو پکڑ لیں کہ یہ بزرگ ابو حنیفہ، شافعی، حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ گزر کے، ہم نے ان سے نہیں، ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ ہے، وہ ہے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، اور یہی اطیع اللہ اور اطیع رسول ہے۔ پھر رجم کرنا چاہیے تاکہ قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جائے۔ اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب آپ کے پاس سراجہ لائی گئی تو شادی شدہ عورت تھی اور زناکاری میں آئی تھی، تو آپ نے جمعرات کے دن اسے کوڑے لگوائے اور جمعے کے دن سنگسار کرا دیا اور فرمایا کہ کتاب اللہ پر عمل کر کے تو کوڑے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے سنگسار کرایا، جبکہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو میں نے نازل کیا ہے وَاتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، جو کتاب تمہاری طرف وحی کی اسی کو سنا دو، اسی کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ اور ہم لوگوں کو کیا کہا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اچھا، اب اس کا آپ ترجمہ ہے، جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھا ہے، ان کے دل ہیں جن یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے دوستو، اپنا ذکر ہو رہا ہے آج کل کے مسلمانوں کا، ان کے بلکہ تمام انسانوں کا، ان کے دل ہیں جن کو وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، وہی جو غافل ہیں۔ میں صرف اتنا آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری کتابیں نازل کی، تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتابیں وہی آتی رہی، محفوظ رہی، کوئی بھی محفوظ نہیں رہی۔ آج تورات انجیل کا نام ہے، کتابیں ہیں لیکن وہ بھی محفوظ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی نہیں لی تھی۔ قرآن پاک کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، کہا میں نے نازل اور میں ہی کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ تو آپ خود سوچیں، جو انسانوں نے لکھی ہوئی کتابیں تھیں ان کے متعلق پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ انسانوں کی بنائی ہوئی کتابوں کو پڑھ کے قرآن کو اس کے مطابق چلانا چاہتے ہو، یہ ظلم نہ کرو۔ خدا کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ مسند احمد سنن اربع اور مسلم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات لے لو، میری بات لے لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا۔ کماری کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے، کماری کے ساتھ کماری کے ساتھ زنا کرو تو 100 کوڑے، سال بھر کی جلاوطنی۔ اور شادی شدہ، اب دیکھیں پھر قرآن کہہ رہا ہے 100 کوڑے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، زنا کرے تو 100 کوڑے اور سال بھر کی جلاوطنی، اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم۔ پھر فرمایا اللہ کے حکم کے ماتحت اس حد کے جاری کرنے میں تمہیں ان پر ترس اور رحم نہ کھانا چاہیے۔ دل کا رحم اور چیز ہے، وہ تو ضرور ہوگا، لیکن حد کے جاری کرنے میں عوام کو کمی اور سستی بری چیز ہے۔ جب امام یعنی سلطان کے پاس کوئی ایسا واقعہ جس میں حد ہو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ حد کو جاری کرے اور اسے نہ چھوڑے۔ حدیث میں ہے کہ آپ آپس میں حدود سے درگزر کرو، مگر چھوڑ دو، جو بات مجھ تک پہنچی اس میں حد ہو تو واجب اور ضروری ہوگی۔ بلکہ درمیانہ طور پر کوڑے لگو۔ اس کے یہ بھی قول ہے کہ ترس کھا کر مار کو نرم نہ کرو بلکہ درمیانہ طور پر کوڑے لگاؤ، یہ بھی نہ ہو کہ ہڈی توڑ دو۔ یہ قول حضرت حماد بن ابو سلیمان کا ہے اور اسے بیان فرما کر آپ نے یہی جملہ بلا تأخذکم، حضرت یہ حکم ہے کیا؟ ہاں حکم میں ہے، اور کوڑوں میں یعنی حد کے قائم کرنے اور سخت چوٹ مارنے میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے جب زنا کیا تو آپ نے اس کے پیروں پر اور کمر پر کوڑے مارے، تو حضرت عبید اللہ نے اس آیت کا یہ جملہ تلاوت کیا کہ حد ربانی کے جاری کرنے میں تمہیں ترس نہ آنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کیا تیرے نزدیک میں نے اس پر کوئی ترس کا ہے؟ سنو، اللہ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم نہیں دیا، نہ یہ فرمایا کہ اس کے سر پر کوڑے مارے جائیں، میں نے اسے طاقت سے
کوڑے لگائیں اور پوری سزا دی ہے۔ پھر فرمایا اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے تو تمہیں اس حکم کی بجاوری کرنی چاہیے اور زانیوں پر حدیں قائم کرنے میں پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، اور انہیں ضرب بھی شدید مارنی چاہیے لیکن ہڈی توڑنے والی نہیں، تاکہ وہ اپنے گناہ سے باز رہیں اور ان کی سزا دوسروں کے لیے عبرت بنے، رجم بری چیز نہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا۔ اب ہم پھر آتے ہیں ادھر، یہ جو میں کہہ رہا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ مثلا یہ حدیث کے نام پہ ہم دوسری کتابیں لے آتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کیا کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اس پہ غور کریں۔ وما ہوا بقول شاعر، الحاقہ سورت کی آیت نمبر آپ 38 سے 52 تک چلے جائیں۔ بے شک انہ لقول رسول کریم، وہ رسول کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شاعر نہیں ہے۔ عرب والے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، قلیلا مقامی تو مانتے، اس طرح وہ کاہن کہتے تھے، قلیلا ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں تمہیں آیت پڑھ کے سنا رہے، وہ رب العالمین نے نازل کی ہیں وہ آیات۔ انہ رسول کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔